بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم والا اكف ثوبي في الصلاة وفي رواية قال امرت ان اسجد على 7 اعظم ولا اكف ثوبا ولا شعرا او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج جس اہم نقطے کی طرف اور جس اہم پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے وہ بہت پرانا ایک مسئلہ ہے، فقہی اعتبار سے فقہی مسئلہ ہے، لیکن بدقسمتی اس کو کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر کبھی بھی اتفاق نہ کرنے دیا گیا۔ فقہاء کے نزدیک ہمیشہ یہ مسئلہ بالخصوص فقہاء احناف و بالعموم تمام جو فقہی مذاہب ہیں، فقہاء اربعہ، ائمہ اربعہ، ان سب کے نزدیک یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ نماز کے اندر، نماز کے دوران اپنے کپڑے کو موڑنا، اپنے لباس کو فولڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے اوپر اس کا برا اثر پڑتا ہے اور نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ اور کپڑے موڑنے کے 3 پوائنٹس ہیں۔ ایک تو آپ کی آستین ہے کہ آپ اپنی آستین کو فولڈ کریں، یا آپ اپنے پائنچے کو فولڈ کریں، یا آپ اپنے شلوار یا پینٹ کو نیفے کے پاس سے آپ اپنا فولڈ کریں، موڑ لیں۔ تو یہ 3 پوائنٹس ہیں عام طور پر کہ جہاں سے کپڑے کو نماز میں موڑا جاتا ہے۔ حدیث شریف جیسے کہ آپ کے سامنے ہم نے ابھی پڑھی ہے الحمدللہ، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، اور ایک روایت بخاری شریف میں کہ امرنا، کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے، اور مشکاۃ شریف میں بھی ہے۔ اور ہم یہ آپ کو تمام مآخذ سے جو بتا رہے ہیں تو بحمد تعالی ہم پڑھ کے بتا رہے ہیں، خالی ہم سنی سنائی باتوں پر آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، ماتھے اور ناک کی 1، 2 ہاتھ کی 3، اور 2 گھٹنے کی 5، اور 2 پاؤں کی 7۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں نہ اپنے کپڑوں کو موڑوں اور نہ ہی میں اپنے بالوں کو موڑوں، یعنی ان سے جیسے بندہ نماز میں بعض اوقات بے خیالی میں کھیلتا ہے، الجھتا ہے۔ اب اتفاق بلکہ بد اتفاقی ہے کہ بے سبب لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو ترغیب دلائی جاتی ہے اور ان کے ذہن میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جی بہت ضروری ہے، شدید ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز کامل نہیں ہوگی کہ آپ اپنی نماز میں اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ یہ بہت پرانا ایک فتنہ شروع کر دیا گیا کہ نماز میں اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ایک حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنے کپڑوں کو تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھا یا زمین پر اتنے لمبے ہو گئے کہ زمین پر چلے کر وہ گھسٹتے رہے تو وہ جہنم میں ہے۔ اب اتنا حدیث شریف کا حصہ تلاوت کر کے بتا کر لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جی نماز میں اگر آپ کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہوں گے تو آپ معاذ اللہ جہنمی ہیں، یا آپ کا کپڑا جہنم میں جائے گا، یا آپ کی نماز نہیں ہوگی، حالانکہ سراسر باطل ہے۔ یہ ادھوری حدیث شریف سنائی جاتی ہے۔ پوری حدیث شریف یہ ہے۔ مزید اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعید ارشاد فرمائی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا جسم ذرا بڑا ہوا ہے، میرا پیٹ کچھ آگے کو نکلا ہوا ہے، اور میرا کپڑا ٹھہرتا نہیں بلکہ نیچے ہو جاتا ہے، اور وہ ٹخنے سے نیچے ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دلاسا دیتے، تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، یعنی آپ متکبر نہیں ہیں، آپ تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے، اس لیے آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو وعید ارشاد فرمائی ہے یہ صرف تکبر کرنے والوں کے لیے ہے، ہر حالت میں نہیں ہے۔ لیکن بس کیا کہا جائے کہ بس اپنے تشخص کے لیے اور اپنے آپ کو بس ذرا منفرد دکھانے کے لیے، اپنی الگ شناخت کے لیے، آئیڈینٹیفائی کروانے کے لیے، لوگوں میں شہرت کے لیے طرح طرح کے مسائل کو ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ جمہور سے ہٹ کے اختیار کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو تاثر دیا جاتا ہے کہ جو ہم مسئلہ آپ کو بتا رہے ہیں بالکل درست ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عام طور پر بخاری اور مسلم کی احادیث کی گردان کرتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں سے حدیث چاہیے، صحیح حدیث چاہیے۔ ابھی آپ کو جو ہم نے آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی ہے یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، تو ہم ان سے انتہائی ہمدردانہ اور خیر خواہانہ ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ان دونوں احادیث پر جو امرتو اور امرنا، ان 2 الگ الگ الفاظ کے ساتھ احادیث آئی ہوئی ہیں، بخاری شریف میں بھی مسلم شریف میں بھی،
بخاری شریف میں 809 سے لے کر 816 تک ہے، اور مسلم شریف میں 490. کتاب الصلاح دونوں کا مین چیپٹر ہے، ان دونوں کے اندر یہ احادیث موجود ہیں، یعنی بخاری اور مسلم کے اندر. تو یہ احادیث دیکھی جائیں، پڑھی ہی جائیں، اور اس پر آپ شروع کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا. آپ چاہے علامہ ابن حجر کو پڑھیں، علامہ عینی کو پڑھیں، علامہ نووی کو پڑھیں، علامہ قاضی عیاض مالکی کو پڑھیں، علامہ طیبی کو پڑھیں، ملا علی قاری کو پڑھیں، جتنے بڑے علماء ہیں سب نے اس پر زور دیا ہے کہ نماز میں اپنے کپڑوں کو کھلا رکھنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، ان کو لٹکنے دینا چاہیے. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے. اچھا، اب اس سے فقہی اعتبار سے کیا مسئلہ بنتا ہے؟ کیا فرق ہے کپڑا اگر نیچے ہو یا اوپر ہو؟ اگر آپ نے اپنے کپڑے کو نماز میں موڑ لیا جان بوجھ کر، تو اس سے آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اور یہ سجدہ سہو سے بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ سجدہ سہو کرنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ سجدہ سہو کرنے کی یہ صورت ہوگی کہ آپ نماز کے دوران اپنے کپڑے کو سیدھا کریں، یہ عمل کثیر ہو جائے گا، نماز فاسد ہونے کا خطرہ. لہذا آپ کے لیے سجدہ سہو کرنے کا موقع نہیں بنتا، بلکہ نماز مکمل ہونے کے بعد اس جگہ کو اپنے کپڑے کو درست کیا جائے اور پھر نماز کو دوبارہ پڑھا جائے. یہ مکروہ تحریمی کا حکم ہے. اور اگر آپ کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہیں اور تکبر کی نیت نہیں، اور عام طور پر لوگوں کی نیت نہیں ہوتی، وجہ یہ ہوتی ہے کہ لٹکنے کی یہ یا تو ڈھیلی ہے اور نیچے کھسک گئی، سرک گئی، یا کپڑا لمبا ہے تو اس وجہ سے وہ نیچے آ رہا ہے، بعضوں کا ایڑی کے نیچے بھی آ رہا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے الدین یسر، بخاری شریف کی حدیث کہ دین آسانی کا نام ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے ساتھ نیکی، تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. تو اس لیے اللہ نے اس کے اندر یہ تخفیف رکھی ہے کہ اگر کپڑا ویسے ہی لمبا ہے اور وہ چاہے ٹخنے کے نیچے آئے یا آپ کی ایڑی کے نیچے آئے، آپ کے لیے نماز میں اس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کے لیے بالکل وہ درست ہے آپ کی نماز. بس یہ ہے کہ کراہت تنزیہی ہے. کراہت تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ بس ناپسند ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، بہرحال ہو گیا تو بہرحال نماز ہو جائے گی، یعنی اس طرح کا اس کا مفہوم ہوتا ہے. لہذا پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. تو یہ مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی کا فرق پڑتا ہے. لہذا ہم ہمدردانہ گزارش کریں گے آپ تمام حضرات سے، تمام ناظرین سے، اور بہت سارے وہ لوگ کہ جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر ٹخنے سے نیچے کپڑا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، یا نماز کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا، گناہ ہوگا، حرام ہے، یا جہنم میں جانے کا سبب. ایسا کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ لوگوں کو خوشخبری دینے کا فرمایا، خوش کرنے کا، اور ان کے لیے آسان راہ نکالنے کا حتی الامکان اصول کے تحت اور ایک دائرے میں، ایک حد میں رہتے ہوئے اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ شریعت نے ہمیں رخصت دی ہوئی ہے، اور باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. بلکہ علامہ طیبی علیہ رحمہ نے مشکات شریف کی شرح الکاشف عن حقائق سنن میں یہ ارشاد فرمایا ہے دوسری جلد کے اندر کہ کپڑوں کو کھلا رکھ دینا یہ زیادہ اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا خشوع اور خضوع ہے، کیونکہ احادیث میں یہ ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کا کپڑا، یعنی انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ آپ کا کپڑا آپ کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سجدہ کرے. اب جس کے کپڑے جو ہیں وہ پائنچے وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں تو یقیناً وہ بھی سجدے میں جاتے ہوئے وہ زمین پر لگیں گے، تو اس لیے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک طرح سر بسجود ہو جائیں گے. تو اس طرح اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اگر آپ کی نیت ایسی ہوگی تو، کہ یعنی کہ اتفاقاً کپڑا لٹکا ہوا ہے اور آپ یہ نیت کر لیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے. اس روایت کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے. لہذا خشوع و خضوع کا، ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کے کپڑے لمبے ہیں، آپ کا پائنچہ نیچے بہت جا رہا ہے، تب بھی آپ اس کو چھوڑ دیں اور یہ نیت کر لیں کہ جب یہ زمین سے لگے گا تو یہ بھی میرے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی ثواب عطا فرمائے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ مسئلہ صحیح طرح سمجھا پائے ہوں گے، اور امید یہ بھی کرتے ہیں کہ آئندہ جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں یا جان بوجھ کر وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ المبین.